آئے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خداوند نے اسے فردوس میں داخلے کی نوید سنائی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ جس فردوس میں داخلے کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، ایک وقت وہ تھا کہ وہ راستے ہمارے لیے بند تھے۔ اس وقت ایک وقت وہ تھا کہ اس کے دروازے بند تھے، اور اب ہمیں وہ صلیب پر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں آپ کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 24 آیت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیون کو اور چوگیر گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا اور زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کری۔ آدم عدن میں خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا سے گفتگو کرتا تھا، خدا کی قربت میں رہتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آدم کو نکال دیا گیا اور 16 زن تلوار کا پہنا بٹھا دیا گیا تاکہ وہ واپس جا کر زندگی کا پھل نہ کھا سکے، اور پہنا لگا دیا گیا۔ سبب کیا ہے؟ مسیح میں میرے عزیزوں، سبب گناہ ہے۔ گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ کوئی خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا۔ لوسیفر نے آسمان پر گناہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا، اور خدا نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ لکھا ہے کہ گندگی کی طرح پٹکا گیا۔ اس کے لیے آسمان بند ہو گیا کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا۔ ایسے ہی ناظرین، عدن میں آدم نے جب گناہ کر لیا تو پھر اس کے لیے دوبارہ وہاں جانا ناممکن ہو گیا۔ اس حالت میں گناہ آلودہ زندگی میں کوئی خدا کی قربت میں اور اس کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ کو نظر آئے گا استثنا کی کتاب 18 باب میں لکھا ہے، لوگ بنی اسرائیل خدا کے بزرگ موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کر لیا کر، ہمیں خدا کی آواز سننی نہ پڑے اور نہ ہی ایسی آگ کا نظارہ کرنا پڑے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ مسیح میں میرے لوگ خدا کی آواز کو سن کر وہ خوف کھاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کر لیا کر، ہم اس آگ کا نظارہ نہیں کر سکتے، یہ آواز نہیں سن سکتے۔ سبب کیا ہے؟ سبب گناہ ہے۔ گناہ کے سبب سے انسان کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ آدم جو گناہ سے باتیں کرتا تھا، خدا کی حضوری میں رہتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ وہ اس خدا کی آواز سننے سے بھی ڈرتا ہے۔ آدم نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ پہلے تو ڈر نہیں تھا، مگر آج کیوں ڈرا؟ آج کیوں ڈر آیا؟ کیا زندگی میں خوف آ گیا؟ لیکن خدا محبت ہے۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا ہمارے لیے یہ منصوبہ رکھتا ہے، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ کلام میں لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ یہ راہ کس نے دکھائی ہے کہ ہم اس راہ سے زندگی پا سکیں، اس راہ سے نجات پا سکیں۔ اس لیے خدا نے کہا، بغیر خون میرے پاس نہ آنا۔ بیلوں اور بکڑوں کا خون پیش کیا جانے لگا، اور جب ہم وہ خون لے کر جاتے تو خدا معاف کر دیتا تھا۔
اور انہیں یقین ہونے لگا کہ اگر خون پیش کیا جائے تو معافی ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں اس خون کی پہچان تک لایا جو اس کے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کا تھا۔ خدا کے بڑے کا ہے اس خون تک لانے کے لیے بھروں کا، بیلوں کا، بچڑوں کا خون پیش کیا جانے لگا اور خدا نے معاف کر دیا۔ لیکن عبرانیوں خط میں لکھا ہے ابدی خلاصی نہیں ہوتی، بار بار سال سال یہ قربانیاں کرنی پڑتی تھی، اور کاہن اور سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مکان میں جاتا اور خدا کی حضوری میں خون پیش کرتا تھا۔ سو جب حقیقی خون آ گیا تو پھر اس کے بعد بھروں کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ پترس رسول کے خط میں لکھا ہے تمہاری خلاصی سونے اور چاندی اور قیمتی پتھروں سے نہیں بلکہ پاک اور بے عیب برے کے یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے۔ اور یہی لکھا ہوا ہے جب بیلوں اور بچڑوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکنے سے ایسی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہمارے یسوع مسیح کا خون ہمیں کیسا پاک کرے گا، کیسی پاکیزگی وہ دے گا۔ جب بیلوں اور بچڑوں کا خون پاک کرتا ہے تو مسیح یسوع کا خون جو پاک ہے، جو بے عیب ہے اور خدا کے بڑے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا ہے، اس کی پاکیزگی کیسی ہوگی۔ مسیح میں میرے عزیزوں، یہ مجھے اور آپ کو ایسا دھو کر پاک کرتا ہے کہ جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کفارہ ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو اسے نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جو کوئی اپنی زندگی اسے دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو کیا نہیں ہوگا، اس کے سبب سے وہ سزا پا رہا ہے۔ اس نے کہا ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے تو ایسا کیا ہے جس کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا تو مسیح ہے تو خود کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا دے۔ تو دوسرے نے اسے جھڑکا اور کہنے لگا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ کیا خوبصورت منظر تھا، کیا بڑا ایمان ہے میرے عزیزوں۔ وہ دل سے اسے بادشاہ مان چکا ہے، وہ دل سے اسے اپنا نجات دہندہ مان چکا ہے۔ اسی ایمان کے سبب سے خدا نے کہا کیونکہ تو نے بادشاہ مانا ہے، تو نے مجھے نجات دہندہ مانا ہے۔ بادشاہ کا کیا مطلب ہے؟ نجات دینے والا، اختیار رکھنے والا، مالک ہوتا ہے۔ تو خدا نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو پھر خدا یسوع مسیح نے اسے خوشخبری سنائی۔ خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نجات کے کپڑوں سے اسے ملبس کیا گیا، اس کے لیے فردوس کے دروازے جو بند تھے کھول دیے اور ڈاکو ایمان کے باعث بچ گیا۔ سو آج آپ اور میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنے ایمان کو ذرا چیک کیجیے، کس طرح ایمان کی حالت میں ہم ہیں۔ لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس پر سزا کا حکم نہیں، مگر جو یسوع پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اور وہ جب اس دنیا میں جائے گا وہ سزا کے نیچے ہے، مگر ڈاکٹر کو اینڈ ٹائم پر ایمان لے آیا۔ اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، ہم جو زندہ ہیں لیکن ہم مر جانے کے لیے چانس ہے۔ زندوں کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں۔ ڈاکو نے آخری لمحوں میں مسیح یسوع کو قبول کر لیا اور خدا نے اسے خوشخبری سنائی
کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، آج آپ بھی اگر ایمان لاتے ہیں، آپ کے ساتھ اسے خداوند قبول کرتے ہیں، اسے نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یعنی خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا، تو خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں ایسا پاک کرتا ہے کہ جیسے گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے جدائی کی دیوار جو پڑ گئی تھی، لیکن جب وہ فارغ ہو گیا تو یسوع مسیح کا خون ایسی پاکیزگی دیتا ہے جو ہمیں خدا کی حضوری میں پھر سے بحال کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے آسمانی راہیں کھل جاتی ہیں، پھر دوست کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور خدا نے پھر سے باپ سے میل کرایا ہے۔ وہ جو بدن سے رفاقت ٹوٹ گئی تھی صلیب پر پھر سے بحال ہوگی، اور یہ بس اس ڈاکو کے لیے ہے، بلکہ ہم اسے ڈاکو نہیں کہیں گے، وہ ایک راست باز ٹھہر گیا، کیونکہ ایمان سے ہر کوئی ایماندار ٹھہرتا ہے۔ وہ اب تو راست باز ٹھہرا، اور راست باز کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 9 سے 15 آیت تک ہم قرآن کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ قرآن کے زندہ مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہے، خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اس سبب سے، خون کے سبب سے اپنی پوشاک کو صاف کیا، اور پوشاک ہماری راست بازی ہے جو ایمان کی راہ سے ملتی ہے، اور عیسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور ان کو انعام دیے۔ مسیح ہے میرے عزیزو، آج آپ ایمان کی راہ سے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیجیے، اسے اپنی زندگی دیجیے، اور خدا آپ کو نئی زندگی عطا کرے گا، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا آج کے اس کلمے کے وسیلہ سے آپ کو نجات اور بڑی برکت دے، آمین۔